جہاں آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد تحریک انصاف ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلطی درست کرنے کی بات کر رہی ہے سائملٹینیسلی، تو وہیں کچھ دنوں قبل تک تحریک انصاف رہنما اس بات کا چرچا کر رہے تھے کہ عمران خان نومبر میں رہا ہو جائیں گے اور اس کو نتھی کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن اور امریکی صدر کے ایگزیکٹو پاورز کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلے امریکی صدر کے چناؤ کے لیے الیکشن یعنی پولنگ آج ہو گئی، لیکن حلف برداری کی تقریب اگلے سال جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوں گے اور پھر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عمران خان کو جیل سے رہا کروا لیں گے۔ اس حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکی صدر کے پاس وہ کون سی ایگزیکٹو پاورز ہیں کہ جن کا استعمال وہ کر سکتے ہیں۔ امریکی آئین کا آرٹیکل 2 امریکی صدر کی ذمہ داریوں اور پاورز کا احاطہ کرتا ہے، مگر 2 پاورز ایسی ہیں کہ جو امریکی صدر کو دوسرے ممالک کے معاملات میں کچھ پابندیوں کے ساتھ بالواسطہ اثر انداز ہونے کی اتھارٹی دیتی ہیں۔ پہلی، امریکی آئین کے آرٹیکل 2 کے سیکشن 2 کی ذیلی شق 2 کے تحت امریکی صدر کو کسی دوسرے ملک سے ٹریٹی سائن کرنے کی طاقت ہے، اور اس پاور کے تحت امریکی صدر غیر ملکی ممالک کے ساتھ معاہدوں پر بات چیت کرتا ہے۔ دوسری پاور کا استعمال امریکی صدر اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کے تحت کرتا ہے، اور اس کا تعلق خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ امریکی صدر چونکہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے تو وہ دفاع کے ساتھ ساتھ سفارتی معاملات پر بھی براہ راست کنٹرول رکھتا ہے۔ اس پاور کے تحت امریکی صدر دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی محاذ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے فیصلے لیتا ہے کہ جن کے تحت وہ دوسرے ممالک سے مذاکرات کرتا ہے۔ تیسری پاور کا استعمال امریکی صدر نیشنل سیکیورٹی کو بروئے کار لاتے ہوئے کرتا ہے۔ اس پاور کے تحت اگر غیر ملکی شخص کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قید میں رکھا گیا ہو تو امریکی صدر امریکی پابندیوں اور عوامی دباؤ کا سہارا لیتے ہوئے اس ملک پر دباؤ ڈالتا ہے کہ قیدی کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن ان تینوں شقوں پر عمل درآمد کے لیے لازمی ہے کہ امریکی صدر جو بھی ٹریٹی سائن کرے اسے سینٹ سے 2/3 ووٹ سے توثیق بھی اس کی کروا لے، اور یہ لازمی ہے۔ اور اگر ایگزیکٹو پاورز کا استعمال کرے تو اس پر بھی کانگریس کی منظوری کے بغیر عمل نہیں کروایا جا سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے مطابق اگر ٹرمپ امریکی صدر منتخب جب ہوتے ہیں تو عمران خان کے لیے ہاؤ ول دس پین آؤٹ؟ اٹ سیمز اے لٹل فار فیچ، لیکن امریکی صدر کے پاس عام معافی کا اختیار بھی ہے۔ تب بھی کیپ ان مائنڈ اس پاور کا استعمال صرف امریکی شہریوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی غیر ملکی کے لیے نہیں۔ اور اگر امریکی صدر کی سفارتی کوشش کو ذہن میں رکھ لیا جائے، عمران خان کی رہائی پر بات کی جائے، تو امریکی صدر ریاست پاکستان کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات تو کر سکتا ہے، لیکن براہ راست پاکستان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اس کی واضح مثال شکیل افریدی کے کیس میں ہم سب کے سامنے ہے۔ امریکہ شکیل افریدی کی رہائی کے لیے گزشتہ 13 سال سے سفارتی کوششیں کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ حالانکہ امریکہ شکیل افریدی کو نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات سے نتھی بھی کرتا آیا ہے، اور اب جبکہ امریکی آئین اور امریکی صدر کی ایگزیکٹو اتھارٹی واضح ہے تو عمران خان کی رہائی کو ٹرمپ سے نتھی کرنا تھوڑا فار فیچ ضرور لگتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے 1999 کے مارشل لاء کے بعد میاں محمد نواز شریف کو سعودی عرب بھجوا دیا گیا تھا، ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو عمران خان کو بھجوا دیا جائے گا۔ یہ آپ ایک پاسبلٹی ماننا چاہیں تو مان لیں، لیکن اس میں بھی ایک کیچ ہے۔ نواز شریف کو مارشل لاء احکامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں سزا دی گئی تھی۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف نے غیر قانونی طور پر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، جس کے بعد امریکی صدر بل کلنٹن نے جنرل پرویز مشرف پر دباؤ ڈالا تھا اور نواز شریف سعودی عرب اور لیبنان کی کوششوں سے ایک معاہدے کے تحت جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اب ایسے میں کیا عمران خان کوئی معاہدہ کر کے بیرون ملک جانا چاہیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانا چاہوں گا، اور اس سے بڑھ کے سوال کہ کوئی انہیں جانے کی اجازت بھی دے گا؟ اس پر کچھ بھی کہنا بھی قبل از وقت ہے، لیکن 99 اور آج میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پاکستان 1998 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور پوری اسلامی دنیا اور چین نواز شریف کی جان بچانے کے لیے متحرک دکھائی دے رہی تھی، مگر آج عمران خان کو قید ہوئے 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک کسی اسلامی ملک نے ان کی رہائی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ ایسے میں امریکی صدر کے کہنے پر عمران خان رہا ہو جائیں یا نہ ہوں، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ ماضی میں پاکستان پر دباؤ ڈالتا آیا ہے اور اپنے حق میں فیصلے بھی لیتا آیا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مئی 1997 کو وزیر اعظم نواز شریف کی واچ کے نیچے ایمل قاسی کو گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں امریکہ کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ 1997 کے بعد دوسرا واقعہ پیپلز پارٹی کے 2008 کے 8 سے 13 کے درمیان رہنے والی حکومت کے دوران پیش آیا تھا، اور تب آیا تھا جب امریکی کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس نے 2 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، مگر بعد ازاں امریکہ نے اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کر کے ریمنڈ ڈیوس کو رہا کروا لیا تھا اور واپس امریکہ لے گئے تھے۔ کیپ ان مائنڈ ہی واز این امریکن سٹیزن، ہی ہیڈ ڈپلومیٹک امیونٹی۔
नाज़रीन, इसी तरह दहशतगर्दी की जंग के दौरान मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरियों को ना सिर्फ अमेरिका के हवाले भी किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई अड्डे भी दिए, और वो भी बगैर किसी पेशगी इजाजत के। मुआशी मैदान में भी अगर देखा जाए तो जहां अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है, वहीं गुज़िश्ता 74 सालों में एक भी शायद ऐसा कोई बजट ना हो जो अमेरिका की मदद से हमने पास करवाया हो या मुमकिन हो। हालिया अरसे में भी हमने देखा कि IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए भी अमेरिकी दबाव का इस्तेमाल करना पड़ा। वजीर खारजा साफदार अमरीकी सफीर से मिले भी और फिर IMF से मामला दुरुस्त भी हुए, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किया है, चाहे वो सोवियत अफगान जंग हो या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो। अमेरिका ने जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान को बेयार और मददगार भी छोड़ा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की पॉलिसी तब्दील होगी, तो शायद इसका जवाब ना में है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा मिलिट्री लेंस से ही देखता आया है। व्हाइट हाउस और पेंटागन की पॉलिसीज में वाज़ेह फर्क भी देखने को हमें हमेशा मिला है, और यह भी देखा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात फौजी अदवार में ज्यादा बेहतर रहे हैं जमहूरी हुकूमतों की निस्बत। लेकिन अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते में सदारत का हल्फ ले लेंगे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, गिवन द फैक्ट दैट कि वो एक रवायती सदर नहीं होंगे। He is very different from a list of Republican presidents starting from Nixon to Bush. Does that change everything? इस बारे में तबसरा करने से पहले यह देखना भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सदर बने थे तो उस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे थे। 2016 से 18 के दरमियान अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तलखी देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने पैटफ पर दबाव डालते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, और जहां ट्रंप ने पाकिस्तान की इमदाद में कटौती की, 1.3 अरब डॉलर की मिलिट्री इमदाद बंद कर दी। साथ ही एक ट्वीट में यह भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान से झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसी अरसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले करने का भी अंदिया दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सख्त तंकीद और पेंटागन की मुखालिफत के बाद ऐसा नहीं हुआ। 2018 इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मातहत अमेरिकी पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिला। मामलात रीसेट की जानिब बढ़ते दिखाई दिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अफगान जंग के हामी नहीं थे और अमेरिकी फौजों का मुकम्मल इनखला चाहते थे, तो पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी भी देखने को मिली। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहे, और फिर जुलाई 2019 में इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया, जहां ट्रंप ने उनका गर्म जोश इस्तकबाल भी किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर तनाज़े के हल पर भी जोर दिया और पाकिस्तान से मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने की भी बात की। इन तारीखी हवालों और वाकयात के तनाजुर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे,